اس نے حاملہ ہوتے ہوئے بھی، حالانکہ اس کنڈیشن میں عورت ایک نہیں بڑی دفعہ سوچتی ہے اگر وہ اپنے دیور کے ساتھ، اپنے نندوئی کے ساتھ اس طرح کے تعلقات بنا سکتی ہے تو اس کو، مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کوئی غرض ہوگا کہ میرا بچہ کس کا ہے اور کس کا نہیں۔ السلام علیکم جی، میں ہماری علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ انیلا کس کی بیٹی کی ماں بنی ہے؟ یہی حقیقت چھپانے کے لیے کیا بچی کو اس کے باپ سے چھپایا جا رہا ہے، ساری دنیا سے چھپایا جا رہا ہے اور اپنے سسرال والوں سے چھپایا جا رہا ہے؟ بیوی کے ہوتے ہوئے انیلا سے ناجائز تعلقات کس طرح سے بنے؟ نعمان کی بہن نے اندرونی کہانی جو ہے وہ سنا دی ہے۔ فورینسک رپورٹ میں انیلا کا ڈی این اے جو ہے وہ انیس بی بی کی لاش سے برآمد ہوا ہے۔ انیلا کا ایک اور جھوٹ پکڑا گیا۔ یہ جھوٹی مکار عورت ہے، اس نے کس طرح سے کئی گھر تباہ کر دیے، اس کے بعد اس کا بھائی اس کو مسلسل سپورٹ کر رہا ہے۔ گھر میں جب انیلا کے سامنے ثبوت رکھے تو اس نے کیا کہانی سنائی تھی، کیونکہ یہ ایک ایسی گرگٹ ہے جو ایک لمحے میں ہی اپنا رنگ بدل دیتی ہے۔ نعمان کی بہن نے اپنے شوہر عثمان کے موبائل کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ پولیس انیلا کو گرفتار کرنے کے لیے تیار ہے۔ رکاوٹ کس چیز کی؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے۔ اسلام پورہ میں جو افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے، انیس بی بی کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ قتل کرنے والی کوئی اور نہیں، ان کی اپنی بہو اور ان کے بھائی کی بیٹی ہے۔ یہ ایسی درندہ صفت عورت ہے جس کو ذرا بھی شرم نہیں آئی، جس کے ہاتھ نہیں کانپے۔ یہ 8 منتھ پریگننٹ تھی جب اس کے ناجائز تعلقات آخری ٹائم تک 2 آدمیوں کے ساتھ تھے۔ اس کو اتنی شرم نہیں آئی کہ یہ خود ایک بچے کو پیدا کرنے والی ہے اور یہ ایک ماں کو اتنی بے دردی سے مار رہی ہے۔ انسان کو ترس آ جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قتل کر دیا تب اس کی جان چھوڑ دیں، لیکن یہ اتنی بے غیرت اور اتنی گری ہوئی انسان ہے، بلکہ انسان کہلانا تو یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتی۔ اس نے انیس بی بی کو مارنے کے بعد کرنٹ لگا لگا کے اس نے ان کو مارا ہے۔ مارنے کے بعد اس نے ان کے منہ پر جوتے مارے ہیں۔ کوئی اتنی نفرت کسی سے کیسے کر سکتا ہے؟ ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی کسی سے اتنی نفرت کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی عورت، جب آپ کو اللہ ماں بنا رہا ہوتا ہے، آپ کے اندر اتنا ڈر، اتنا خوف اللہ کا آ جاتا ہے، انسانوں سے آپ اچھا سلوک کر رہے ہوتے ہیں، آپ جو ہے وہ بہت ہی دل آپ کا نرم ہو جاتا ہے۔ یہ کیسی ناگن عورت ہے کہ اس کا دل جو ہے اس وقت بھی اتنا سخت تھا، اس کو ذرا شرم نہیں آئی۔ اس کے ناجائز تعلقات اس وقت بھی تھے جو بچے کے اوپر کتنے برے اثرات مرتب کر رہے ہوں گے۔ ایک نہیں 2 آدمیوں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ پولیس نے جی انیلا کے بھائی کو اس وقت صاف صاف بتا دیا ہے کہ ہم آج کل میں انیلا کو گرفتار کر لیں گے، تم نے اب جو کرنا ہے، اپنا دیکھنا ہے وہ تم دیکھ لو کہ انیلا کی بیٹی جو ہے وہ ماں کے ساتھ جیل جائے گی یا تم نے اس کا کوئی اور انتظام کرنا ہے۔ فورینسک کی انیشل رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، جس میں انیس بی بی پر شدید ترین تشدد کیا گیا ہے۔ اس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ یہ بھی کنفرم ہوا ہے کہ انہیں کرنٹ لگا کر مارا گیا یا سانس بند کر کے، کیونکہ سر کے زخم کے بعد بھی وہ ہوش میں تھیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ابھی کنفرم ہونا باقی ہیں کہ انہوں نے اس کو ٹارچر اتنا کیا۔ ایک اتنی ضعیف عورت ہے۔ آپ لوگ اپنے گھر میں اپنی ماؤں کو دیکھیں، آپ اپنی ماں کو دیکھیں، آپ کو احساس ہو سکتا ہے کہ آپ کی ماں کے ساتھ یہ سب کچھ ٹارچر ہو رہا ہو۔ آپ دیکھیں کہ اس عورت نے ایک عورت کے ساتھ اتنا برا کیا ہے تو کسی دشمن کی کیا ضرورت تھی۔ عثمان کی بیوی ہنا نے بھی پولیس کو اپنے جو بیان میں کنفرم کیا ہے کہ عثمان کی جو ہے وہ حرکتیں مشکوک تھیں۔ وہ مجھے تو میری ماں کے گھر مہینے میں 1 آدھ بار لے کر جاتا تھا، لیکن خود وہ اکثر وہاں پہ موجود ہوتا تھا۔ وہ بیچاری کو پتہ نہیں تھا، وہ اپنی زندگی میں اپنے پریگننٹ تھی، اپنے گھر کو دیکھ رہی تھی، اس کو پتہ نہیں اس کا میاں جو ہے وہ منہ مارنے وہاں پہ غلیظ آدمی جایا کرتا تھا اور کیوں چکر لگایا کرتا تھا۔ ہنا نے بتایا کہ اس کا شوہر عثمان کے پاس کئی موبائلز جو ہیں وہ تھے اور وہ کافی عرصے سے انیلا کے ساتھ جو ہے رابطے میں بھی تھا۔ پولیس نے عثمان کے موبائل جو ہے وہ قبضے میں اس وقت لے لیے ہیں، فورینسک کے لیے بھجوا دی ہیں تاکہ مزید چیزیں جو ہے اس میں سے سامنے آئیں۔ عثمان، حمزہ اور انیلا جتنا مرضی بھی انکار کریں کہ آپس میں ہمارے ناجائز تعلقات نہیں تھے، ان کے گندے غلیظ ناجائز تعلقات ان کی کالز، میسیجز، پکچرز اور ویڈیوز کے ذریعے ثابت جو ہے ہو چکے ہیں۔ پولیس تفتیش کے مطابق انیلا اپنی ساس کے قتل کے بعد بھی عثمان اور حمزہ سے ملاقاتیں کرتی تھی۔ مطلب بے شرمی کا، بے غیرتی کا لیول آپ چیک کریں کہ انسان کے اندر احساس ندامت ہوتا ہے، انسان کا ضمیر ہوتا ہے، لیکن یہ کیسی انسان تھی؟ مطلب میں سوچتی ہوں اس کو ذرا شرم نام کی چیز نہیں ہے۔ اس نے ایک عورت کو قتل کر دیا، اس کے بعد بھی ناجائز تعلقات اسی گھر میں جاری رکھے۔ انیلا کے پاس بھی ایک خفیہ موبائل تھا۔ نعمان نے جب CCTV اور آڈیو ریکارڈنگز جو ہے انیلا کے سامنے رکھی تو اس نے کوئی جواب دینے کی جو ہے بجائے گالیاں دیتے ہوئے اپنے میکے جانے کو ترجیح دی۔ کافی جو ہے وہ گندی قسم کی اس کی پرورش ہے، کیونکہ اس کا جو بھائی ہے اور اس کی ماں اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ اس پہ افسوس ہوتا ہے کہ جب بڑوں کو نہیں پتا کہ ہمارے بچے غلاظت کی طرف یا غلاظت کے راستے پہ چل نکلے ہیں،
अपने आप को बेचने पे जो है उतर आए हैं और वो सपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो खुद भी वैसे हैं। उस्मान और हमजा कत्ल के 1 महीने बाद गिरफ्तार हुए हैं और इस दौरान ये अपने मोबाइल से डेटा वगैरह जो है वो डिलीट कर चुके थे, लेकिन फिर भी पुलिस ने आखिरी जो 6 महीने की रिकॉर्ड्स हैं वो निकलवा ली हैं, सबूत इकट्ठे कर लिए हैं पुलिस ने। ये तीनों जो है कहाँ और कब मिलते थे, पुलिस के पास इस वक्त तमाम शवाहिद मौजूद हैं, पुलिस के पास एक एक चीज़ का जो है सबूत मौजूद है। इसीलिए अब अनीला की गिरफ्तारी जो है वो करीब आ चुकी है। अनीला की पूरी कोशिश है कि वो किसी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टर से जो है कोई सर्टिफिकेट जाली ले ले कि जी बड़ा बेड रेस्ट करना है, बड़ी तबीयत ख़राब है, बड़े बुरे हालात हैं। एक बार फिर जी अनीस बीबी की डिटेल्ड फोरेंसिक रिपोर्ट जो है सामने आ जाए तो फिर ये तीनों दरिंदों का जो करैक्टर है वो और मज़ीद खुल के सामने आ जाएगा, इनका बचना नामुमकिन हो जाएगा। हम यही चाहते हैं कि इस दरिंदा सिर्फ औरत को गिरफ्तार किया जाए, इसको पकड़ा जाए और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इन तीनों को, इन्होंने रिश्तों को जो है वो उनके तकद्दुस को पामाल किया है और एक ऐसी औरत जिसका कोई कसूर नहीं था, वो इनको समझा ही रही थी कि गलत रास्ते पे ना चलो, इन्होंने उसको बेदर्दी से कत्ल किया है। तो हम चाहते हैं कि हर हाल में अनीस बीबी को इंसाफ मिले और इस दरिंदा सिर्फ औरत को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है अपना रोल प्ले करे।